Alright, thank you everyone for joining us today. आज हम पाकिस्तानी अमेरिकन प्रेस एसोसिएशन की तीसरे ओथ टेकिंग सेरेमनी में शामिल हैं और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ज्वाइन किया along with the elected body of पाकिस्तानी अमेरिकन प्रेस एसोसिएशन. आज हम of course the main highlight of today's gathering, virtual gathering actually, is the oath taking. लेकिन उससे पहले हम तमाम जो हमारे शुरका हैं उनसे कुछ कमेंट्स लेंगे और फिर जाहिर सी बात सबसे बात होगी. बहुत से हमारे मौजूद गेस्ट हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सबका तारुफ भी करवाते चलेंगे. तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. और सबसे पहले मैं जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं यूसुफ चौधरी, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो जो कुछ हाईलाइट पेश करें पाकिस्तानी अमेरिकन प्रेस एसोसिएशन की गुज़श्ता 3 साल में और इस साल जब कि हम एक बहुत बड़ी एक आफत से निपट रहे हैं, कोरोना वायरस से, कोविड-19 नामी इस वबा से निपट रहे हैं और इन हालात में जबकि हर चीज़ पर इसका असर पड़ा है और काम करना सबके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है, तो इन हालात में जो पाकिस्तानी अमेरिकन प्रेस एसोसिएशन है वो क्या लाए अमल इख्तियार करेगी और आने वाले साल में हम किन चीज़ों पर तवज्जो देंगे. यूसुफ चौधरी, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तानी अमेरिकन प्रेस एसोसिएशन. Thank you, Saqib. Assalamu alaikum to all of you, and thank you for taking the time out. आज इतना अच्छा दिन है हम लोगों के लिए और एम्बेसडर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं. हमारी आज तीसरी पापा की ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी. जो पहली सेरेमनी जो थी उसकी भी ओथ टेकिंग एम्बेसडर साहब ने ही की थी. हम वी आर ऑनर्ड कि आज फिर हमारे साथ हम मौजूद हैं और हमें ये एजाज़ दोबारा हासिल हो रहा है कि एम्बेसडर साहब दोबारा तीसरी जो सेरेमनी है हमारी उसको भी कंडक्ट कर रहे हैं. और साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं. आपका बेहद शुक्रिया. हमारे जो पापा के शुरू से ही हमारे पैटर्न रहे और हम पापा को पाकिस्तानी सहाफ़ियों को अमेरिका में इन्होंने हर तरह से सपोर्ट किया और साथ ही हमारे ताहिर जावेद साहब ह्यूस्टन टेक्सास से हमारे साथ ज्वाइन किया है. आपका भी बेहद शुक्रिया. आप भी गाहे बगाहे जो है पापा के साथ और पापा को सपोर्ट करते रहते हैं. हमारे बड़े सपोर्टर्स में से आपका शुमार भी है. और रज़ा रूमी साहब जो हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, आपका बेहद शुक्रिया यहाँ पे ज्वाइन करने का और हमें इज़्ज़त बख्शने का. आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे और तमाम जो यहाँ पे अमेरिका में पाकिस्तानी अमेरिकन वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, आप उनको गाए बगाए गाइड करते रहते थे. तो जैसा कि आपको मालूम है कि आज तीसरी हमारी ये ओथ टेकिंग सेरेमनी है. पापा को फॉर्म किए हुए 3 साल हो चुके. इस पाकिस्तानी अमेरिकन सहाफ़ियों की जैसा कि आपको मालूम है कि सबसे पहली रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है जो किसी ग्रुप ने जो फॉर्म की है वो पाकिस्तानी अमेरिकन प्रेस एसोसिएशन ही है. और गुज़श्ता 3 सालों से आपने देखा कि अमेरिका भर में काम करने वाले सहाफ़ी जो हैं सब ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया और पहली रजिस्टर्ड 501c ऑर्गेनाइजेशन जो है पाकिस्तानी अमेरिकन सहाफ़ियों की ओवरसीज़ में है. तो इसके साथ मुख्तलिफ हमने देखा कि लास्ट 2 सालों में मुख्तलिफ सेमिनार्स, मुख्तलिफ डिबेट्स, मुख्तलिफ इंटरेक्शंस पापा ने किए हैं मुख्तलिफ ग्रुप के साथ, पाकिस्तान से विजिट पे आए हुए सहाफ़ियों के साथ, टीचर्स के साथ. और पापा ने इंटरेक्शन किया है पाकिस्तानी स्टेट डिपार्टमेंट के साथ. 2-3 मीटिंग हुई हमारी जो कि काफ़ी प्रोएक्टिवली हमारे साथ स्टेट डिपार्टमेंट भी उन्होंने भी हमारे साथ काम किया. अब इस साल जैसा कि पेंडेमिक है, सभी को मालूम है कि इस साल हमारा ओथ टेकिंग सेरेमनी भी लेट हुआ इसी पेंडेमिक के सिलसिले में ही. और एज सच इस साल अभी तक कोई एक्टिविटी तो नहीं की हम लोगों ने, सिवाय हमने 2-4 अपनी जूम मीटिंग से और अपने जितने भी हैं इनपुट्स लिए, अपने जितने हमारे काम करने वाले सहाफ़ी हैं पूरे अमेरिका में या ओवरसीज़ में, हमने पाकिस्तान से 1-2 वेब सेमिनार्स किए हैं जो करंट सिचुएशन पॉलिटिकल और पेंडेमिक की करंट सिचुएशन पाकिस्तान में है और जो यहाँ है उस सिलसिले में. तो अभी आज ओथ टेकिंग के बाद हम देखते हैं इंशाल्लाह कि जैसा कि हालात ठीक होते हैं तो हम देखेंगे कि आगे हमने क्या करना है, पापा की को मज़ीद ले किस तरह चलना है. आपका पैट्रनेज, आपकी सपोर्ट हमें हमेशा के लिए चाहिए होगी और जिस तरह आप तमाम हजरात हमारे साथ हैं, आई वुड लाइक टू से थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट. तो ओवर टू परम शहजाद. जी बहुत शुक्रिया यूसुफ चौधरी. और सारे तमाम जो हमारे मौजूद मेहमान हैं और पापा के जो ऑफिशियल्स हैं उनको खुशामदीद कहते हैं. और आपको पता है कि अभी हमने काफ़ी इंतज़ार किया. नॉर्मली जो पापा की ओथ टेकिंग होती है वो मार्च में रखी जाती है
لیکن ہم نے کافی انتظار کیا کہ اس مہینے کچھ بہتر ہوگا, اگلے مہینے کچھ بہتر ہوگا, اینڈ وی آر ان دا 4th month, اور اب اس کی سیکنڈ ویو اس کو موسٹ کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈینجرس ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ ابھی ہم اس کو ورچوئل رکھتے ہیں, اس جو اوتھ ٹیکنگ ہے ایز پر کانسٹیٹیوشن آف پاپا, اور جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے وی ول ریپلیکیٹ دا سیم تھنگ, اور میگا ایونٹ رکھیں گے جس کے اندر ہم فنڈ بھی ریز کرتے ہیں, اور جو پاپا کی ایک جو کمیونٹی انٹریکشن جسے کہا جاتا ہے وہ بھی کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ انٹلیکچوئل وہاں پہ ڈبیٹس بھی ہوتی ہیں. تو سارے مہمانوں کا بہت شکریہ. ثاقب الاسلام ٹو یو. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, اور جیسا کہ خرم نے بھی اور یوسف چودھری نے دونوں نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ ان حالات میں, موجودہ حالات میں جب پوری دنیا جو ہے ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے, تو اس طرح کے آرگنائزیشنز کیسے کام کر سکتی ہیں. اور اس میں سب سے بہتر مشورہ میرے خیال سے ہمارے سینئر جرنلسٹ رضا رومی دے سکتے ہیں, جو کہ ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار انڈیپینڈنٹ میڈیا کے ایتھیکا کالج میں, اور کئی ان کا دہائیوں کا کام ہے جرنلزم میں. اور آف کورس ان سے تھوڑے ریمارکس لیں گے کہ ان کا کیا خیال ہے پاکستانی امریکن پریس ایسوسیشن کو آگے خاص طور پہ ان حالات میں کیسے چلنا چاہیے. بریفلی ہمیں کچھ وہ گائیڈ کریں, اور پھر ہم اس کو پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. جی رضا. جی شکریہ ثاقب, اور شکریہ خرم. سب سے پہلے تو مبارکباد کہ آپ نے پاپا کو جو ہے نہ صرف چلا رہے ہیں, قائم کیا, اور اب یہ اگلے فیز میں جا رہی ہے. تو میرے خیال سے آج کل تو جیسے ہے کہ صحافت کو بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں پوری دنیا میں, پاکستان میں بھی, امریکہ میں بھی. جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ میڈیا کے اوپر اٹیکس جو ہیں وہ ان کی تعداد میں اور فریکوینسی میں اضافہ ہو گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی ضرورت آج ایک آزاد اور انڈیپینڈنٹ میڈیا کی ہے شاید کبھی نہیں تھی. خصوصاً یہ کووڈ-19 کے حوالے سے لوگوں کو معلومات دینا, لوگوں کو صحیح انفارمیشن دینا, کیونکہ آج کل حکومتیں جو ہیں وہ ہر جگہ اس معاملے کو دبانا چاہتی ہیں, یا اس کی جو سنگین نوعیت ہے اس کو کم کرنا چاہتی ہیں. تو آئی تھنک اٹ از اے ویری امپورٹنٹ ٹائم فار کوالٹی جرنلزم and quality information and communication to be out there. تو اس سلسلے میں میرے خیال سے پاپا تو آلریڈی جو ہے ایک بہت اچھا گروپ ہے, مختلف پوری یو ایس میں جو ہیں جرنلسٹ پاکستانی اوریجن کے, اور ان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع بھی کیا ہے. اور میرے خیال سے ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے یہاں یو ایس اے میں, ان کے جو متعدد ایشوز ان کو درپیش ہیں, ان کے جو بہت سارے کنسرنز ہیں, وہ بھی ہمیں سامنے لے کر آنی چاہیے, اور مزید اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. ہمارا جیسے کہ تمام امیگرینٹس کا جو مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارا آدھا ذہن جو ہوتا ہے وہ اپنے ملک میں ہوتا ہے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے اور عمران خان کیا کر رہا ہے یا کیا کہہ رہا ہے, اور آدھا ٹائم یہاں ہوتا ہے. لیکن وہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے, وہ تقریباً ہر مائیگرینٹ کمیونٹی کا ایسے ہی سپلٹ ہوتا ہے. لیکن میرے خیال سے ہمیں یہاں پر زیادہ انگیج کرنا چاہیے, نہ صرف یو ایس سوسائٹی کے ساتھ, نہ صرف اپنی کمیونٹی کے ساتھ, بلکہ اور کمیونٹیز جو ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے روابط اس طرح سے ہونے چاہیے تاکہ ہم ایک ہولسٹک قسم کا اور ایک افیکٹو قسم کا جرنلسٹک نیریٹو جو ہے اس کو بلڈ کر سکیں. بہت سارے لوگ یہاں پہ آلریڈی مختلف اداروں میں کام کر رہے ہیں, کچھ فری لانسرز ہیں, کچھ کے اپنے آؤٹ لیٹس ہیں. تو میرے خیال سے ایک بہت اچھا ہم پول بنا سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم کس طرح سے اپنی آواز کو اور اپنی پریزنس کو رجسٹر کروا سکے, کیونکہ پاکستان کے حوالے سے ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے کہ جہاں ہی لفظ آتا ہے پاکستان کا تو ساری نیگیٹو ویوز جو دنیا کی ہیں وہ ہمارے کھاتے میں آ جاتی ہیں, چاہے وہ اسامہ بن لادن ہو, پی آئی اے کے جہاز گراؤنڈ ہو گئے, ایکسٹریمزم, مطلب کوئی چیز آپ کسی سے بات کریں, اخبارات اٹھا لیں کہ پاکستان کی کوئی شاذ و نادری کوئی ریئلسٹک یا پازیٹیو سٹوری آتی ہو. تو میرے خیال سے دیر از اے لاٹ جو ہم یہاں ہائی لائٹ کر سکتے ہیں جو پاکستانی امریکن کمیونٹی جو کر رہی ہے. ہمارے سارے ڈاکٹرز, انجینئرز, یہ جو لوگ پالیٹکس میں ہیں, بزنس میں ہیں, انویسٹرز جو ہیں, مطلب ہماری اتنی سکسیس سٹوریز ہیں, ہماری تعداد بہت کم ہے لیکن ہمارا انفلوئنس بہت زیادہ, لیکن وہ میڈیا میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہا کیونکہ یہاں کے میڈیا کے ساتھ ہمارے وہ روابط نہیں ہے. اور ہماری یہی مسئلہ ہماری ایمبیسی کو بھی درپیش رہتا ہے. ان کا ریس ہے کہ اپنے ہی آؤٹ لیٹس کے اوپر اثر ہوتا ہے کہ وہ ڈان والا بلا لیا یا وی او اے والا بلا لیا, لیکن جو یہاں کے میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں یو ایس کے مین اسٹریم آؤٹ لیٹس, اس میں ایمبیسی کا دیکھیے
کب کوئی ان کی رپورٹیج یا کوریج ہوتی ہے یا کب کوئی آپریٹ چھپتے ہیں جو یہاں کے حوالے سے ہوں. تو میرے خیال سے یہ ساری وہ چیزیں جہاں پہ ہم ایک رول ادا کر سکتے ہیں اگر ہم زیادہ منظم ہوں اور اپنا ایک مشن جو اگلے آنے والے سال کا یا سالوں کا زیادہ واضح ہو. تو یہیں پہ میں اپنی بات کا ختم کرتا ہوں, پھر آگے میں سنتا ہوں جو باقی سب کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ رضا, اور آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹس کی طرف جو ہے اشارہ کیا, اور خاص طور پہ موجودہ سال میں جب کہ امریکہ میں الیکشن ہونے والے ہیں اور ان حالات میں جو ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا آرگنائزیشن جو ہے یا کوئی صحافیوں کی کوئی آرگنائزیشن ہے اس کی ذمہ داریاں مزید بڑھ بھی جاتی ہیں, اور دونوں پارٹیز جو کہ آف کورس امریکہ کا جو ایک پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں دونوں طرف کی پوائنٹ آف ویو کو پریزنٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ساتھ آج دونوں جو بڑی پارٹیز ہیں امریکہ کی, ریپبلکن اور ڈیموکریٹس, دونوں کے ریپرزینٹیو, دونوں کے ساتھ کام کرنے والے اہم شخصیات ہمارے ساتھ ہیں. تو ہم دونوں سے بات کریں گے اور پھر اس کو پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے. سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا ساجد تارڑ صاحب سے جو میری لینڈ سے ہمارے ساتھ ہیں, اور یہ مسلم امریکن ریپبلکن لیڈر ہیں, فاؤنڈر ہیں مسلمز فار امریکہ اور مسلم فار امریکن مسلمز فار ٹرمپ کے. اس کے علاوہ آف کورس یہ کمیونٹی میں بہت ایکٹیو ہیں, کاروباری شخصیت بھی ہیں, اور پاپا کے اور جو پاکستانی امریکن پریس ایسوسیشن ہے اس کے, اور اس کے علاوہ جو جتنی بھی آرگنائزیشن جو ہیں جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں ان کو ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں. ساجد تارڑ صاحب, آپ سے کچھ میں ریمارکس لینا چاہوں گا پلیز. آپ کی بہت مہربانی. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, مبارک دینا چاہوں گا بلکہ آپ سب الیکٹڈ آفیشل کو, اور دوسرا اس کے بعد امبیسڈر اکبر صاحب, رضا رومی صاحب, طاہر جاوید صاحب جنہوں نے آج اکٹھے ہیں, اور خاص کر آپ نے اس پلیٹ فارم پہ آپ سب کو اکٹھا کیا. تھینک یو سو مچ. میں دو چیزیں, میں آج صبح سے سوچ رہا تھا کہ میں نے اپنے جرنلسٹ بھائیوں سے ملنا ہے, تو میں اپنے جو الفاظ ہیں وہ دو, ایک تو میں حبیب جالب کے دو اشعار آپ سب کی نظر کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ جرنلزم کے حوالے سے. سچ کہہ کے کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم, سچ کہہ کے کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم, کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم. زنداں کے در و بام ہیں درینا شناسا, پہنچے ہیں سردار تو گھبرائے نہیں ہم. یہ آپ سب کے نام ہے, یہ آپ کیونکہ آپ سچ کو کہتے ہیں اور سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. دوسرا میں مارک ٹوین کی ایک بات آپ جرنلزم کے حوالے سے کہنا چاہوں گا. تو مارک ٹوین صاحب نے فرمایا, in the real world nothing happens at the right place at the right time. It is the job of a journalist and historian to correct it. تو اتنی بڑی ذمہ داری, جس طرح کے لوگ تو کہہ دیتے ہیں I was there at the right time at the right place, تو یہ بڑا ان نیچرل سا ہوتا ہے. اس کو جسٹیفائی کرنا ایک جرنلسٹ کی ذمہ داری, بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, بلکہ قوموں کا مستقبل نکھارنے والے, بنانے والے آپ لوگ ہیں. آپ کے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ پاکستان کے ایمبیسڈرز ہیں, آپ پاکستان کا فیوچر تراشنے والے ہیں. میں آپ سب کو سلوٹ کرتا ہوں. آپ سب لوگوں کو میں پرسنلی جانتا ہوں اور اب سب لوگوں کے کردار سے واقف ہوں, اور تبھی آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. آفرین ہے آپ سب پہ, آپ سب کو مبارکباد, میری دلی مبارکباد اور دعائیں آپ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی ہمت دے کہ آپ حق اور سچ کا ساتھ دے سکیں, اور پاکستان اور پاکستانی امریکنز کے فیوچر یہاں پہ امریکہ میں اور پاکستان میں آپ کامیاب رول ادا کر سکیں. پاکستان زندہ باد, امریکہ زندہ باد. تھینک یو ساجد تارڑ صاحب. چلتے ہیں ہم جناب طاہر جاوید کی طرف جو کہ ہیوسٹن ٹیکسس سے ہمارے ساتھ ہیں. ایک بزنس مین ہیں, پولیٹیکل انفلوئنسر ہیں, اس کے علاوہ ڈیموکریٹ پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور آف کورس جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک بہت اہم سال ہے امریکہ میں, اور الیکشن کا سال ہے, اور اس وقت وہ جو بائیڈن جو کہ ڈیموکریٹس کے جو صدارتی امیدوار ممکنہ طور پر آف کورس ہوں گے, ان کے بہت قریبی حلقوں میں ان کا شمار ہوتا ہے, اور ان سے ہم کچھ بات کریں گے کہ وہ موجودہ سال میں پاکستانی امریکن پریس ایسوسیشن جیسی آرگنائزیشنز کا کیا کردار دیکھتے ہیں. جناب طاہر جاوید صاحب. السلام علیکم ایوری ون, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. ویری امپریسو ریمارکس جو ہمارے دونوں, رضا رومی صاحب نے بھی بڑی زبردست باتیں کی, خاص طور پہ ساجد تارڑ صاحب نے آج تو کمال ہی کر دی کہ حبیب جالب سے لے کے مارک ٹوین تک. آئی مین I'm impressed.
سو میں تو ان کو صرف ٹرمپ کو کوٹ کرتے سنا تھا اس سے پہلے, تو پہلی دفعہ آج I have seen the other side of him and I'm very much impressed. Thank you for sharing all that with us. دیکھیں جی, پاپا کا رول اور پاکستانی جرنلسٹ کا یہاں پہ جو رول ہے وہ کوئی آج نیا تو نہیں ہے. سالوں سال سے لوگ آتے رہے. اردو یہ جو سرکاری ٹیلی ویژن یہاں کا, اس کے اندر لوگ 20 25 30 سال پہلے بھی آ کر کے یہاں پہ کام ہوتا رہا. لیکن جو آج چیزیں ہو رہی ہیں یہ بڑی اوپنلی, بڑے آپ سمجھیں کہ آپ لوگ بڑے لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ بڑا امپریسو کام کر رہے ہیں. اور یہاں سے خبریں پاکستان اس طرح پہنچ رہی ہیں جس طرح ان کو میرے خیال میں جو ایسے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا گیا پچھلے 3-4 سال کے اندر, کیونکہ میرا واسطہ رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ ڈیلی بیسس کے اوپر. تو I salute you guys کہ بھی within what you have. honestly آپ کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہے جو میڈیا کے پاس ہونے چاہیے, جو خاص طور پہ پاکستان کے اندر موجود ہے میڈیا کے. even though you represent a big outlets from Pakistan, لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ اسٹیپ چلڈرن والا سلوک ہوتا ہے. تو وہ چیزیں یہاں پہ نہیں ہیں جو ہونی چاہیے. تو اس کے باوجود آپ نے بڑی بڑی سٹوریز یہاں سے ایکسپوزڈ کی, خاص طور پہ جب بھی پاکستان سے متعلق کوئی معاملات, ادھر پرائیویٹائزیشن کا کوئی ایشو آ جائے یا ٹرپس کے جو بڑے بڑے عہدیدار یہاں آ کے ٹرپس کرتے ہیں اور اس کے اندر بہت ساری ہڈن چیزیں, آپ کو چیلنجز کا سامنا ایمبیسی کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کوئی ناراض ہو جاتا ہے. تو یہ مجھے پہلے آئیڈیا نہیں تھا ان چیزوں کا. جب میں ڈی سی آنا شروع کیا, آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی, پھر ایمبیسی میں ملاقاتیں ہوئی, تو آئی ریئلائز دیٹ کہ سب لوگوں کے ساتھ مل کے آپ کو کام بھی کرنا ہے, اور لیکن آپ کو جو ایک سچی سٹوری ہے اس کو بھی باہر لے کر کے آنا ہے. تو یو گائز try to balance it out and try to make sure that کہ آپ اپنے profession سے بھی justify کریں. And I think it's not an easy job and it's a tough deal, especially I would say کہ ان circumstances کے اندر جہاں پہ آپ struggle for survival بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے, کہ آپ نے روزگار بھی چلانا ہے, اپنے بچوں کا بھی دیکھنا ہے. تو I salute you for doing what you guys do within what. اور ایک چیز emphasize کروں گا کہ yes, it is a very important year. کووڈ بھی چل رہا ہے, الیکشن بھی چل رہا ہے, پاکستان کے اندر بہت سارے معاملات بھی اس طرح کے چل رہے ہیں, پتہ نہیں چل رہے ہیں کہ رکے ہوئے ہیں, یہ بھی ابھی تک کلیئر نہیں ہے. چلنے چاہیے جو میں سمجھتا ہوں کہ رکے ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو ساتھ لے جا کر کے ہمیں بہت ساری چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ہائی لائٹ کرنا پڑے گا. اور خاص طور پہ جب آپ کا کمپٹیشن انڈین میڈیا کے ساتھ ہوتا ہے, یہ جو صبح سے شام تک ایک تو ہوتا ہے نا کہ جھوٹ بولنا, وہ انوینٹ کرتے ہیں نیا سا نیا جھوٹ صبح سے شام تک, اور اس کو پھر کاؤنٹر کرنا جو ہے وہ بیسیکلی میرا خیال ہے کہ ہمارے ڈپلومیٹس کی بھی ڈیوٹی ہے, اور آپ کی بھی. اور یو آلویز امپریس می کہ آپ ایکول پارٹ آپ اپنا کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ آپ ڈپلومیٹس کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, بجائے ادھر سے آپ کو ہیلپ ملنی چاہیے, آپ کی طرف سے ان کو ہیلپ مل رہی ہوتی ہے. بہت دفعہ تو آپ ان کو جا کر کے بتا رہے ہوتے ہیں بھائی وہاں پہ یہ جو ہے نا یہ رانگ سٹوری چل رہی ہے, اس کو کاؤنٹر کرنے کی. تو I admire your work, honestly speaking, and as a community we should help you more than what we ever done before, and inshallah we'll continue with that. And I'll leave it on this good note, and thank you very much for everybody listening. Ji. Thank you, Tahir Javed Saab, for your words. And of course, journalism is one of the toughest profession in the world. Of course, we have to stick with the unpopular opinion as compared to the popular opinion, because that's what the journalism is all about. And especially in times like these, the responsibilities are much greater than we had anticipated, I think, in our life so far. So, of course, let's go towards the oath-taking ceremony, جس کے لیے ہمارے ساتھ امبیسڈر اکبر ایس احمد ہیں. اور میں اس کے علاوہ تمام جو ہمارے ممبر آج اوتھ لے رہے ہیں ان کو کہوں گا کہ اپنے اپنے اوتھ تیار کر لیں, اپنے سامنے رکھ لیں, تاکہ امبیسڈر صاحب ہمارے سے اوتھ لے سکیں. اور پھر طاہر جاوید صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ یہ بھی ہمیشہ پاکستانی امریکن پریس ایسوسیشن کو سپورٹ کرتے ہیں, اور جب بھی واشنگٹن میں ہوتے ہیں تو ہی کمز ڈاؤن اینڈ سٹس ود اس اینڈ
always have a very good interaction with journalists, especially in Washington DC. So thank you Tahir Javed sir for that. And Akbar S. Ahmed का तारुफ जो है उसके अगर मैं करने बैठ जाऊं तो मेरे ख्याल से पढ़ता ही रहूंगा जो कुछ पिछली 4 दिहाइयों में जनाब एम्बेसडर साहब कर चुके हैं. वो इस वक्त तो इब्न खल्दून चेयर ऑफ इस्लामिक स्टडीज हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, लेकिन उसके अलावा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर भी रहे हैं, सिविल सर्विस में रहे हैं, सिविक सर्विस में रहे हैं, पब्लिक सर्विस में रहे हैं, और ऑफ कोर्स एकेडेमिया में उनके जो 4 दिहाइयां हैं उनकी उसकी जो अचीवमेंट्स और उसके जो अवार्ड्स, उसके अलावा जो चीज़ें उन्होंने अचीव की हैं उन सबको यहाँ पर बयान करना मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है. तो प्रोफेसर and Ambassador Akbar S. Ahmed Saab, please, we'll start with your remarks and then we'll go to the oath taking. Thank you, Saqib Saab. Thank you for the introduction and thank you for setting the stage. I just want to say mukhtasaran 1 or 2 remarks. First of all, I want to congratulate all of you. Mashallah, is really a galaxy of stars. I've heard very sensible words, very pertinent words. We are living in very difficult times. I make this point because aapke liye, as journalists from Pakistan living in America, and I'm part of your brotherly, maybe column likhta hu Pakistani press mein, thanks to Raza Rumi, who was my editor then. At the same time, aap COVID bhi face kar rahe hain, ghar pe bhi problems hain, bahar bhi nahi ja sakte. And as someone pointed out, दूसरी तरफ से जो मीडिया है वो एक तूफान की तरह बड़े सगीर भी और यहाँ is very evident. तो आपका मुकाबला is not simply getting some news out, but really taking on issues which normally journalists do not have to cope with. इसलिए आपका role becomes very challenging, very difficult and critical to succeed. Because आप अगर fail करते हैं अपने endeavors में, तो you will also affect the bigger nation. Because Pakistan may really, literally, you are the face, you are the voice and the appearance of Pakistan. You have a critical point here, I'll substantiate this. मैं पढ़ाता हूँ on campus at American University. वक्तन फवक्तन I invite my journalist friends to come and speak to my class. और सब आए, Raza Rumi आए हुए हैं. We've had some very distinguished speakers, Ambassador, Archbishop of Canterbury. So students, American students, these are all American students, they are assessing the role of Muslims in Islam. My course is called The World of Islam. And they've come to my class, most of them with very negative ideas, because they're seeing Islam as defined by the media. And media mein aapki presence nahi hai. I have to be very blunt with you. It's a matter of great frustration. So in a sense, we are preaching to the converted. If you look at CNN or Fox or any of these, ikka dukka, you'll get some Muslim appearing there very infrequently. So first of all, your role becomes magnified, which you have to try to reach up to. How you do it, you're already doing it. I want to congratulate you. Ye bahut badi fakhar ki baat hai. Mere liye, someone who watches you and admires what you're doing. Ab aap dekhein, you've got online magazines going, you've got professors like Raza Rumi, Cornell, with top university mein. आप सब आपके दोनों माशाल्लाह Democrat and Republican नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए. So in a sense, you've already achieved a great deal. You're making your presence felt. But again, I go back to my point. You're very limited in number. So you have to run 10 times faster than the opposite team just to stay where you are. Because if you don't, you're going to go back. Because the opposite forces, and there are opposite forces, मैं campus पे देखता हूँ, मैं देखता हूँ औरों की क्या support है, औरों के क्या वसाइल हैं, embassy से, हुकूमत से कितनी support मिलती है, and then I compare myself to my own people. So what encourages me is for you to understand your role. This is my big theme. And to understand your role, you're not just a journalist. Journalist in itself is a very difficult profession in Pakistani. You're faced with violence over there. Yeah, you're faced with the public which really doesn't understand you or your culture. And as someone said, it's often depicted in a very negative way. But your role is also as a teacher. There's one aspect which normally you may not have in Pakistan, but here you are a teacher. You're teaching Americans about Pakistan. You're teaching them about Pakistan's history, about Quaid-e-Azam, about the great vision he had for Pakistan, which is unique in the Muslim world. And that vision is something I think all Americans
would love to hear about. I've written an article called Jefferson and Jinnah and made a comparison. And you'll see when you read the article how much there is in Quaid-e-Azam, which lives up to the highest in the founding fathers of America. Your second role is of ambassadors to Pakistan from America, because you're also representing America. Pakistaniyon ko aapko batana hai, because very often they have stereotypes about Americans. You have to explain to them about the founding fathers, about the ideals of America, the Black Lives Matter jo movement chali hai. Aapka kya role hai usme? What is the role of the brown? You've got Black Lives Matter. It's always black and brown. Sometimes that's forgotten. So you have a role there to play. And the role that you have, the journalist, the activist, the teacher, becomes, to my mind, a very critical role. So as someone, as a friend, an admirer, I can only pray that you succeed. I'm very honored you asked me to take your oaths of office. I had recommended to Khurram to ask someone more distinguished, someone more appropriate for this role, but he insisted. I think he thinks that Papa means me because I'm a grandfather, so he thinks, hey, Papa hai. So that's why he asked me, Sajid, that's the truth. I have no other merit. So I hope that these words of mine will simply challenge you, because I know we Pakistanis have a tendency to get together and say how wonderful things are, how rosy they are, and how we overcome. I've lived through 1971 in East Pakistan. I was an assistant commissioner. I've served in the tribal areas in Waziristan, in Balochistan. I know how quickly things can become very difficult and how quickly you can lose your position. So I would want you to be alert, active, proactive, out there in the trenches, knowing that we are behind you and we will pray for you and always support you. So with that, mashallah, I'm ready to take your oaths. Right, thank you. So let me acknowledge everybody who is here taking the oath today. Of course, we have our President, Khurram Shehzad, Vice President, Nuzaira Azam, General Secretary, Yusuf Chaudhry, Treasurer, Aziz Ahmed, and we have Executive Member, Mariam Sabih, and she is also here, and she will be taking the oath as well. And then last will be me as Information Secretary, Saqib al-Islam. And everybody who must have their oaths in their hands, and like if you have written it somewhere or it's in your phone, and with the permission from Ambassador, let's start. So Saqib, am I going to read this one format for everyone, or will it be individuals for each? Just one format for everybody. Okay. Yes. So I just wanted to add, Shamim Bano, she is visiting Pakistan, and she's having internet issues at this point to connect to this. Yeah. All right. So everybody should have their hands in the camera so we can see the We can oath, see the hands, yes. Yes, all the. Sajid, I can't see your hand. Not yet. I mean, he's just waiting for the election after that. Let us start. So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, in the name of God, most gracious, most merciful. I, Yusuf Chaudhry. I, Aziz Ahmed. I, Mariam. I, Saqib al-Islam. Khurram, did you? I, Khurram Shehzad. Yes. I, Aziz Ahmed. Solemnly swear that I will happily carry out my duties as the Solemnly General Secretary. that happily I duty. carry out my duties as executive designations Yes. As treasurer of Papa with the utmost honesty, integrity, and loyalty, and in accordance with the Papa Constitution and Charter. with I the will utmost sincerely support honesty. honesty, integrity, and loyalty. Loyalty, integrity and Constitution and Charter. integrity and loyalty and in I will accordance sincerely with the support Papa Constitution and loyal Charter. to the I will organization. sincerely support and be loyal to this organization. I will sincerely support I will and sincerely support and and be be loyal loyal to this to this organization. That I will not allow my personal interest to influence the work or decisions of the organization. That I will not allow my I will personal not allow interest my personal influence the work influence or decision or of the organization. As As General Secretary, as treasurer As Information Secretary.
Good. I will do whatever is necessary I will I do will will do do whatever is necessary whatever is necessary to carry out my duties properly. to carry out my to carry duties out my properly. duties duties properly. properly. May Allah help and guide me. May Allah May Allah May help and Allah guide me. help and Allah guide help me. and guide me. Ameen. Ameen. Amen. Ameen. Amen. Amen. MashaAllah, congratulations. Congratulations. Thank you so much. You have been sworn in, mashallah, mashallah. Thank you, Wonderful. sir. This is Thank you for your great time. moment, Thank you for your time. great We are honored. moment. We are honored. आपके लिए माशाल्लाह you have a green light now. माशाल्लाह please guide the nation. बड़ा critical time है, इस तरफ COVID चल रही है, elections आ रहे हैं, पाकिस्तान में पता नहीं क्या क्या तूफान आने वाले हैं. So please be in the field, help us, support us and guide us. Thank you very much. Ameen. Thank you, Ameen. sir. I mean, बहुत you शुक्रिया. Thank you try very your much, best. everybody. You. And before we close, I want to go to our Vice President, Nuzair Azam, for closing remarks. And as we brace ourselves for another year of, to work for this organization, and then as Ambassador has said, and also as Raza Rumi has reiterated, that as a journalist, especially, working in the United States, and then you have in the subconscious, you have Pakistan. So working in the middle of these two countries and working here is very challenging, and where you get heat from the both sides. So as we brace ourselves for this, may God give all of us more courage to work with all the confidence and all the help that we could get from all of you people, which are very, very, very important. Thank you so much. And closing remarks by Nuzair Azam. बहुत शुक्रिया साकिब. सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना तारुफ करा दूं, बहुत से लोग इसमें नहीं भी जानते होंगे मुझे. मैं जर्नलिज्म में ही रही हूँ शुरू से, सारी पढ़ाई मैंने जर्नलिज्म की है पाकिस्तान में भी, और यहाँ मैंने बहुत लेट शुरू किया क्योंकि बीच में मैं गवर्नमेंट में चली गई थी, जॉब कर रही थी, फिर वो छोड़ के अब मैंने फिर से जर्नलिज्म ज्वाइन किया. और इस वक्त पाकिस्तान का एक अखबार है द फाइनेंशियल डेली, उसकी मैं कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ यहाँ, तो उनके लिए मैं आर्टिकल भी लिख रही हूँ और उनका जो उर्दू का वीडियो है वो भी कर रही हूँ. तो मैं सबसे पहले तो जो हमारे तमाम साथी हैं जिन्होंने अभी हलफ लिया है वफादारी का, इसके ऊपर मुबारकबाद भी देती हूँ और अपने समेत ये उम्मीद करती हूँ कि हम इसके साथ वफादार रहेंगे. और उसके बाद मैं तमाम अपने मुअज़्ज़ज़ शुरका, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर अकबर एस अहमद साहब हैं, रज़ा रूमी साहब हैं, जनाब साजिद तारड़ हैं, जनाब ताहिर जावेद साहब हैं, आप सब ने अपने बेहद कीमती वक्त में से हमें जो थोड़ा सा वक्त दिया है उसके लिए हम सब बेहद आपके मशकूर हैं. और जो कुछ बातें आप सब ने यहाँ की हैं, जो जैसा कि प्रोफेसर अकबर अहमद ने कहा कि गैलेक्सी ऑफ एजुकेशनल पीपल या गैलेक्सी ऑफ टैलेंट है ये, तो इससे भी हमें बहुत ज़्यादा वो एक एनलाइटमेंट मिला है आप लोगों की गुफ्तगू से. और उसके बाद ये है कि जैसा आप जानते हैं कि पापा बहुत एक्टिव रही है सारा वक्त. इन्होंने छोटे से छोटा प्रोग्राम भी कम से कम वक्त में बड़े से बड़े प्रोग्राम किए हैं. लेकिन आजकल जो हालात हैं, जैसा कि सभी ने कहा कि ये जो आलमी वबा है, जो पेंडेमिक है, इसकी वजह से हम सब लोग जो हैं एक छोटी सी स्क्रीन में कैद होकर रह गए हैं. अब तो ये हाल है जैसे कि जॉन एलिया ने कहा था कि अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है. तो हम सब को एक दूसरे से खतरा है, लेकिन हम इस उम्मीद पर जी रहे हैं और काम करेंगे कि इस खतरे के ये खतरा कभी ना कभी जरूर टलेगा इंशाअल्लाह. बहुत शुक्रिया. We close at this, and then thank you so much everybody from me, Raza Rumi, Professor Dr. S. Ahmed, Akbar S. Ahmed, Tahir Javed, Sajid Tarar Sahab, and of course all the elected members and executive member Mariam Sabi from Mariam Sabi is in Pennsylvania. Yes. बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का, बहुत शुक्रिया. आप सब जो अहदेदारान हैं उनको सबको बहुत बहुत मुबारक हो. ताहिर जावेद साहब, साजिद तारड़ साहब, प्रोफेसर एम्बेसडर
اکبر احمد اور رضا رومی صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ ہمیشہ سے ہمیں سپورٹ کرتے رہے ہیں, مورلی سپورٹ کرتے رہے ہیں, فائنینشلی سپورٹ کرتے رہے ہیں, کانٹینٹ کے ساتھ سپورٹ کرتے رہے ہیں, ہر طرح سے آپ نے ہمیں سپورٹ کیا. دس از واٹ وی نیڈ. یہ جو پلیٹ فارم تھا وی اسٹارٹیڈ فرام دا بگننگ, جو اسٹرگل تھی, جو ٹائم, جو ہر بندے نے اس کے اندر والنٹیئر اپنا ٹائم اور اپنی فیملی کا ٹائم سیکریفائس کیا to make it happen, and today we are in the third year. MashaAllah, and inshallah we will not disappoint you, and جو آپ لوگوں کی توقعات ہیں انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی اس سے بڑھ کے کیا جائے. اور دوبارہ سے میں یہی ری آئٹریٹ کروں گا, ایک ورچوئل جو ایونٹ یہ ابھی ہوا ہے, جب حالات انشاءاللہ بہتر ہوں گے ہم اس کو میگا ایونٹ کریں گے جیسے ہم پہلے کرتے تھے, اور انشاءاللہ کمیونٹی کے ساتھ اور آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ ہم ول میک اٹ ہیپن اگین. بہت شکریہ everybody. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. السلام علیکم. Thank you. خدا حافظ.